اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ امہات المومنین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، انہوں نے حدیثیں اور دین کی باتیں بیان کی ہیں، اور ان سے تابعین نے، ان کے شاگردوں نے وہ باتیں جو ہیں وہ سنی ہیں اور آگے بیان کی ہیں۔ یہ بہت سی یعنی حدیث موجود ہیں۔ آپ اگر صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک جماعت نے تابعین کی جو ہے روایتیں بیان کی ہیں، جن میں مسروق بھی ہیں، دوسرے بھی جو غیر تھے۔ تو اسی طرح بعد میں یعنی تابعین کے دور میں بھی ایسی خواتین جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان سے مردوں نے بھی سنی ہیں اور عورتوں نے بھی سنی ہیں۔ اور اسی طرح بعد میں بھی، بلکہ حافظ ابن حجر کے دور میں بھی کریمہ نام کی ایک عورت تھی جو کہ صحیح بخاری پڑھاتی تھی، اور کریمہ کا جو نسخہ ہے صحیح بخاری کا بڑا مستند نسخہ ہے اس وقت دنیا میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی عالمہ اگر بوڑھی ہے نا، مثلا 100 سال کی یا 200 سال کی ہے، بہت بوڑھی ہے، کسی قسم کی جو ہے اس کی آواز کے ساتھ انسان کو شیطانی شیطانی جو ہے خیالات اس ذہن میں نہیں آتے، شہوت والی باتیں نہیں آتی، تو پھر تو مردوں کے لیے بھی اس کی بات سننا جائز ہے۔ بہتر اور افضل یہی بات ہے کہ اگر ایسی کوئی خواتین درس دیتی ہیں تو عورتوں کو دیں، عورتیں جو ہیں وہ ان کا درس سنیں، بعد میں اس کی جب وہ سیڑھیاں بن جائیں نا تو بعد میں مرد بھی سن سکتے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہے۔ یہ جو ہمارے یعنی صحابہ کرام سے، صحابیات سے لے کر امہات المومنین سے لے کر یہ جو بات آ رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں بھی اشارہ موجود ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیوی کو فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی بات نہ کرو، اگر کوئی آدمی آئے نا کوئی چیز مانگے تو اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بات نہیں کرنی، بس جواب دے دینا ہے۔ تو جب عورت گھر سے جواب دے سکتی ہے، مثلا آپ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی عورت موجود ہے، اس کے شوہر نہیں ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ جی شوہر میرے موجود نہیں ہے، آپ کل آئیں، تو یہ جب یہ بات اس نے یعنی نرم لہجے میں نہیں، نہ تو بہت سخت لہجے میں کہ اس کو مارنا چاہتی ہے، اور نہ نرم لہجے میں کہ اس کے دل میں کوئی اور شبہہ پیدا ہو جائے، تو عام لہجے میں اس کو جواب دے کے پھر بات ختم کر دی جائے تو یہ جائز ہے۔